محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت حق تلواروں کی چھاؤں میں۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جن سے لڑائی کی جاتی ہے ان کو بھی اب لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا جا رہا ہے اور خدا ان کی مدد پر یقیناً قادر ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 39۔ مدینہ پہنچ کر مسلمان زور پکڑنے لگے۔ یہ دیکھ کر مشرکوں کے دل جلنے لگے، چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کا زور توڑنے کا فیصلہ کر لیا اور مدینہ پر چڑھائی کے منصوبے بنانے لگے۔ اس وقت اللہ نے مسلمانوں کو بھی جنگ کی اجازت دے دی اور حکم ہوا کہ اب طاقت کا جواب طاقت سے دو، سختی کے مقابلے میں سختی کرو، دشمن تمہاری طرف بڑھیں تو ان کے دانت کھٹے کر دو۔ ادھر مدینے میں بھی ایک نیا گروہ پیدا ہو گیا تھا، یہ تھا منافقوں کا گروہ، مسلمانوں کا کٹر دشمن، ان کے ایمان کے لیے سخت خطرہ۔ یہ کبھی کھل کر سامنے نہ آتا، اندر ہی اندر اسلام سے کڑتا اور دوست بن کر مسلمانوں کو ورغلاتا۔ اللہ نے اس کے ساتھ بھی سختی کرنے کا حکم دیا۔ مکہ پیارے نبی کا وطن تھا، بہت سے مسلمانوں کا بھی وطن تھا اور اپنے وطن سے انہیں بے پناہ محبت تھی، لیکن وہاں کی سرزمین ان پر تنگ ہو گئی اور سانس لینا تک ان کے لیے دوبھر ہو گیا۔ مجبوراً ان کو اپنے وطن سے بے وطن ہونا پڑا اور دولت اور جائیداد سب سے ہاتھ دھونا پڑا۔ حد یہ ہے کہ کعبہ بھی چھن گیا اور حج اور طواف پر بھی پابندی لگ گئی۔ اس کا پیارے نبی کو بہت رنج تھا، مسلمانوں کو بھی سخت صدمہ تھا، لہٰذا اب ان کی نظریں مکہ کی طرف اٹھنے لگیں۔ ظالموں سے جنگ کرنے کا حکم تو آ ہی چکا تھا، اس لیے مسلمانوں نے عزم کیا کہ اب ظلم کی آگ بجھائیں گے۔ مشرکین اور منافقین کی طرف سے دین کو جو خطرہ درپیش ہے، اس خطرے کو دبائیں گے، کعبے کو آزاد کریں گے اور حج کی پابندی کو ختم کریں گے۔ چنانچہ مکے والوں میں کیا بات ہو رہی ہیں، ان کے کیا ارادے ہیں، یہ معلوم کرنے کی مسلمانوں نے توڑ دھوپ تیز شروع کر دی۔ وہ ٹولیاں بنا بنا کر مدینے سے باہر نکل جاتے اور جہاں کہیں قریش کے قافلے ملتے ان سے چھیڑ چھاڑ کرتے۔ یہ ٹولیاں 100 50 آدمیوں کی ہوتیں، جن میں 5 زیادہ مشہور ہیں۔ ایک تو امیر حمزہ تھے، دوسرے کے حضرت عبیدہ بن حارث، تیسری کے حضرت سعد بن ابی وقاص، چوتھی کے حضرت عبداللہ بن حجش اور پانچویں میں خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے۔ ان ٹولیوں سے قریش کا کبھی جم کر مقابلہ نہ ہوا، ہمیشہ یا تو بچ بچاؤ ہو گیا یا وہ بچ کر نکل گئے۔ پھر ان ٹولیوں نے ایک کام اور کیا، انہوں نے آس پاس کے قبیلوں سے دوستی کر کے ان سے امن و امان کے معاہدے کر لیے، کیونکہ ان کے بگڑ جانے سے مدینہ میں بدامنی پھیل جانے کا اندیشہ تھا۔ ان قبیلوں نے آسانی سے معاہدے کر لیے اور ضرورت پڑنے پر مدد کرنے کے بھی وعدے کیے۔ ہجرت سے پہلے قریش کو خبر ملی کہ انصار نے عقبہ میں پیارے نبی کے ساتھ بیعت کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان کی بازی لگا دینے کی قسمیں کھائی ہیں۔ یہ سن کر وہ لرز گئے اور سمجھ گئے کہ اب شامت آ گئی ہے، بس جلد ہی ایک ہولناک جنگ کا سامنا ہے۔ وہ جنگ اب سر پر منڈلا رہی تھی۔ پیارے نبی نے ہجرت کی تو قریش کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ سمجھ گئے کہ اب برے دن آنے والے ہیں۔ وہ برے دن آج سامنے تھے۔ قریش کو اپنی شامی تجارت کے بارے میں خطرہ تھا، وہ خطرہ بھی اب سر اٹھا چکا تھا۔ قریش کا ایک بہت بڑا سردار تھا، ابو سفیان۔ یہ حرب کا بیٹا تھا۔ ہجرت کے دوسرے سال وہ تجارت کے ارادے سے شام گیا۔ قریش کے اور لوگ بھی ساتھ تھے۔ پھر لوٹا تو دولت کا ٹھکانہ نہ تھا، سامان بھی بے انتہا تھا۔ اسلامی دستے قافلوں سے چھیڑ چھاڑ تو کیا ہی کرتے تھے۔ ابو سفیان کو اندیشہ ہوا کہ مال وافر ہے اور آدمی تھوڑے ہیں، کہیں مسلمانوں کا کوئی دستہ چھاپا نہ مار دے۔ چنانچہ اس نے قریش کے پاس ایک آدمی دوڑایا، یہ تھا عمرو کا بیٹا دمدم۔ ابو سفیان چاہتا تھا کہ قریش کو اس کی خطرے کی خبر ہو جائے تاکہ وہ مدد کے لیے آ جائیں۔ دمدم کو بھیجتے ہوئے اس نے کہا، مکہ پہنچتے ہی اونٹ کے دونوں کان کاٹ دینا، پھر کجاوے رخ بدل دینا اور اپنی قمیض کو آگے پیچھے سے چاک کر دینا، پھر بے تحاشا چیخنا، مدد مدد۔ مکہ میں یہی دستور تھا، جب بھی کوئی خطرے کی بات ہوتی تو لوگ ایسا ہی کرتے۔ اس طرح پورے شہر میں کھلبلی مچ جاتی اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے آدمی جمع ہو جاتے۔
ہجرت کا دوسرا سال اور شعبان کا مہینہ تھا۔ مکہ میں عبد المطلب کی بیٹی عاتکہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب اس قدر ڈراؤنا تھا کہ عاتکہ گھبرا گئیں اور خوف سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ آدمی اونٹ پر سوار ہے، وہ تیزی سے بڑھا چلا جا رہا ہے۔ پھر ابتہ پہنچ کر وہ رک گیا اور زور سے چیخا، قریش کے لوگوں، 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں پر پہنچ جاؤ۔ یہ سن کر سب لوگ جمع ہو گئے۔ پھر وہ آدمی خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا۔ لوگ بھی پیچھے گئے۔ سارے لوگ اس کے ارد گرد کھڑے تھے کہ اچانک اسے لے کر اونٹ کعبے کی چھت پر چڑھا گیا۔ پھر وہ زور سے چیخا، قریش کے لوگوں، 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں پر پہنچ جاؤ۔ پھر اس کا اونٹ ایک پہاڑ پر چڑھ گیا، ابو قبیس نامی پہاڑ پر۔ وہاں پہنچ کر وہ آدمی پھر زور سے چیخا، قریش کے لوگوں، 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں پر پہنچ جاؤ۔ پھر اس نے ایک چٹان اٹھائی اور پوری طاقت سے زمین کی طرف پھینک ماری۔ چٹان زمین پر گرتے ہی پاش پاش ہو گئی اور اس کے ٹکڑے چھٹک کر مکہ کے سارے گھروں میں پہنچے۔ کوئی بھی اس سے محفوظ نہ رہا۔ صبح ہوئی تو عاتکہ نے اپنے بھائی عباس کو بلایا اور ان کو اپنا خواب سنایا۔ خواب سن کر وہ بولے، دیکھو بہن، اب کسی اور سے یہ نہ بیان کرنا، یہ خواب کسی سے کہنے کا نہیں۔ لیکن عباس سے خود ہی نہ رہا گیا اور انہوں نے اپنے کسی دوست سے بیان کر دیا۔ دوست سے کہنا تھا کہ آندھی کی طرح یہ بات پورے مکہ میں پھیل گئی۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کو بھی معلوم ہو گئی۔ اس نے سنا تو عاتکہ کا خوب مذاق اڑایا۔ ابو جہل نے تمسخر کے انداز میں عباس سے کہا، آہا، اب تک تو تمہارے یہاں کے آدمی ہی نبی ہو رہے تھے، اب عورتیں بھی نبی ہونے لگیں۔ لیکن عاتکہ کا خواب سچا نکلا۔ دم 3 دن کے بعد مکہ پہنچ گیا۔ مکہ پہنچ کر اس نے اونٹ کے دونوں کان کاٹ دیے، پھر اپنی قمیض پھاڑ ڈالی اور کجاوے کا رخ بدل دیا۔ پھر چیخا، قریش کے لوگوں، لوی بن غالب کے فرزندوں، تمہارا قافلہ آ رہا ہے، مشک اور خوشبوئیں لا رہا ہے، اور بھی بہت سا سامان لا رہا تھا، بڑھ کر اسے بچاؤ، محمد اور اس کے ساتھی اسے لوٹ نہ لیں، دوڑو دوڑو، مدد کے لیے دوڑو، اپنے سامان کو بچاؤ۔ عرب کی غیرت و حمیت کا حال کسے معلوم نہیں؟ کسی قبیلے کا کوئی آدمی کسی کے ہاتھ سے قتل ہو جاتا تو ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا اور دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کے شعلے بھڑکنے لگتے۔ دونوں طرف سے ٹڈی دل امنڈ آتا اور خون کی ندیاں بہہ جاتیں۔ پھر یہ لڑائیاں سال ہا سال قائم رہتیں، قبیلے کے قبیلے کٹ جاتے، کنبے کے کنبے ویران ہو جاتے، لیکن وہ بند ہونے کا نام نہ لیتیں۔ عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج تو تھا نہیں، لیکن مقتول کا نام کاغذ پر درج ہوتا اور پشت ہا پشت تک بچوں کو یاد کروایا جاتا کہ وہ بڑے ہوں تو اس کا بدلہ لیں۔ واحس اور بسوس کی قیامت خیز لڑائیاں کون نہیں جانتا؟ 40 برس تک قائم رہیں اور ہزاروں لاکھوں جانیں ان کی نظر ہو گئیں، وہ بھی اسی بنا پر ہوئی تھیں۔ رجب 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضور نے 12 آدمیوں کو نخلا کی وادی میں بھیجا کہ وہاں ٹھہر کر قریش کے ارادوں کا پتہ لگائیں۔ اتفاق سے قریش کا ایک مختصر سا قافلہ ادھر سے گزرا۔ ان لوگوں نے اسے لوٹ لیا اور 1 آدمی کو قتل اور 2 کو قید کیا۔ قتل ہونے والا آدمی عمرو بن حضرمی تھا، جو عامر بن حضرمی کا بھائی تھا۔ پیارے نبی کو خبر ملی تو آپ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا، میں نے تمہیں اس لیے تو نہیں بھیجا تھا۔ ادھر قریش کو خبر ہوئی تو وہ غصے سے بے خود ہو گئے اور جذبہ انتقام سے سرشار۔ اب انہیں جنگ کی دھن تھی اور رات دن اسی فکر، دمدم کے پکارنے زخم پر نمک چھڑکا اور آتش غضب کو اور بھڑکا دیا۔ اب وہ جوش سے بے تاب ہو گئے اور جنگ کی تیاریوں میں لگ گئے۔ جلدی جلدی انہوں نے بہادر سپاہیوں کو جمع کیا اور جس قدر ممکن تھا اونٹ گھوڑوں کا انتظام کیا۔ جسے دیکھیے غصے سے بے تاب تھا اور محمد سے ٹکر لینے پر دوسروں کو ابھار رہا تھا۔ جوش کا عالم تھا، ہر ایک جانے کے لیے تیار تھا اور جو نہیں جا سکتا تھا اپنی طرف سے آدمی بھیج رہا تھا۔ قریش کے سارے سردار اس مہم میں شریک ہوئے، البتہ ابو لہب کی ہمت نہ ہوئی، اس لیے اس نے 4000 درہم پر 1 آدمی کو تیار کر لیا اور اپنی بجائے اسے بھیج دیا۔ ورنہ جوش کا تو یہ حال تھا کہ اگر کوئی جانے سے جی چراتا تو ساتھی بگڑ جاتے اور اس کو شرم دلاتے ہوئے کہتے، تم تو عورت ہو، گھر میں گھسے رہنے کے عادی ہو۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ اسے غیرت آ جاتی اور وہ بھی جانے کے لیے تیار ہو جاتا۔ کچھ لوگ جوش دلانے اور جذبات کو بھڑکانے میں پیش تھے۔ سہیل نامی ایک سوار بھی انہی میں سے تھا۔ اس نے قریش کے لوگوں سے کہا، غالب کے بیٹو، کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ مسلمان ہمارے قافلوں کو لوٹ لیں؟
کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ وہ سارا سامان پر قبضہ کر لیں اور تمام اونٹوں کو ہنکا لے جائیں؟ کیا کسی کو مال کی ضرورت ہو تو مال حاضر ہے، کسی کے پاس ہتھیار نہ ہو تو ہتھیاروں کی بھی کمی نہیں۔ اس طرح قریش 950 بہادروں کے ساتھ نکلے، ساتھ ہی 100 گھوڑے اور 700 اونٹ بھی تھے۔ پیدل فوج لوہے میں ڈوبی ہوئی تھی، اس کے علاوہ 100 زریں بھی تھیں۔ ساتھ میں گانے والی عورتیں تھیں۔ یہ بدنصیب رسول پاک کی شان میں گستاخانہ اشعار کہتیں اور اس طرح سپاہیوں کی آتش غضب کو اور بھڑکاتیں۔ دشمنوں کا یہ لشکر کڑتا ہوا چلا، ہر ایک پیارے نبی پر دانت پیس رہا تھا اور غصے سے ہونٹ چبا رہا تھا۔ ان کے پیش نظر صرف یہی نہ تھا کہ قافلے کو بچا لائیں، ان کا ارادہ یہ بھی تھا کہ اس آئے دن کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے دبا دیں اور مدینہ میں جو یہ طاقت جمع ہو رہی ہے اسے اچھی طرح کچل ڈالیں کہ تجارتی راستہ بالکل محفوظ ہو جائے۔ ادھر ابو سفیان قافلے کو لے کر آگے بڑھا اور بڑھتے بڑھتے سرزمین حجاز سے بہت قریب ہو گیا۔ خوف زدہ تو تھا ہی، اب آگے کی خبریں معلوم کرنے لگا کہ مسلمانوں کی ضد میں نہ آ جائے۔ پھر وہ دمدم کا راستہ دیکھنے لگا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ دمدم آ رہا ہوگا اور ساتھ میں قریش بھی مدد کے لیے آ رہے ہوں گے، لیکن کوئی نہ آیا۔ پھر جب وہ رات آئی جس میں اسے بدر کے چشمے پر پہنچنا تھا تو اونٹ تیزی سے پانی کی طرف بڑھنے لگے، حالانکہ انہیں پانی کی کوئی ضرورت نہ تھی، ابھی ایک ہی دن پہلے وہ خوب سیراب ہو چکے تھے۔ قافلے والوں نے یہ ماجرا دیکھا تو گھبرا گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اب تک تو اونٹوں نے کبھی ایسا نہیں کیا، آج کیا بات ہے؟ رات بھی بڑی تاریک تھی، نگاہ کچھ بھی کام نہیں کر رہی تھی، اس سے ان کی گھبراہٹ اور بڑھی اور خوف سے برا حال ہو گیا۔ ابو سفیان نے اب رخ بدل لیا، اس کو ڈر تھا کہ مسلمان طاق میں ہوں گے اور وہ بدر کے پاس ہی چھپے ہوں گے، لہٰذا اس نے دوسرا راستہ پکڑا، بدر سے ہٹ کر اب وہ ساحل پر چلنے لگا۔ اس طرح بدر اب بائیں جانب تھا اور وہ تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ ادھر قریش برابر آگے بڑھ رہے تھے، راستے میں وہ جہاں کہیں پانی دیکھتے پڑاؤ ڈال دیتے، ٹھہر کر اونٹ سوا کرتے، خود کھاتے، دوسروں کو کھلاتے، شراب و کباب کے دور چلتے، پھر وہاں سے وہ آگے چل دیتے۔ اس طرح وہ کھاتے پیتے عیش کرتے اور غرور سے اکڑتے چلے جا رہے تھے کہ مکہ سے ایک آدمی پہنچا اور اس نے کہا، بھائیو اب مکہ لوٹ چلو، قافلہ بالکل صحیح سالم لوٹ آیا، محمد اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھ نہیں لگا۔ خیر اسی میں ہے کہ اب لوٹ چلو، مدینہ والوں سے ٹکر لینے کی مت سوچو، وہ ککڑی کے مثل کاٹ کر رکھ دیں گے۔ قریشی بھائیو اب آگے نہ بڑھو، قافلہ تو بچ گیا، اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ تم تو قافلے ہی کو بچانے نکلے تھے نا، اللہ نے اسے خود ہی بچا لیا۔ اس آدمی نے یہ باتیں انہی کے بھلے کے لیے کہی تھیں، لیکن وہ سننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اکثر لوگوں نے صاف انکار کر دیا۔ قبیلہ بنی ہاشم کی سمجھ میں یہ باتیں آ گئیں، چنانچہ انہوں نے لوٹنا چاہا، مگر ابو جہل بگڑ گیا، تن کر بولا، نہیں بخدا ہم ہرگز نہیں لوٹیں گے، ہم تو بدر تک جائیں گے۔ بدر ایک گاؤں ہے جہاں ہر سال میلہ لگتا ہے، مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل پر واقع ہے۔ وہ آدمی ابو سفیان کے پاس لوٹ آیا، آ کر اس نے سارا قصہ سنایا اور جو کچھ باتیں ہوئی تھیں سب بیان کر دیں۔ ابو سفیان نے یہ باتیں سنی تو بہت افسوس ہوا، بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، ہائے میری قوم، یہ سب ابو جہل کی کارستانی ہے۔ وہ لوٹنے پہ تیار نہ ہوا، کیونکہ وہ آج لوگوں کا سردار بن گیا ہے، اس نے لوگوں پر ظلم کیا، اس نے خود درائی سے کام لیا، خیر خواہی کی بات کی تھی لیکن اس نے ٹھکرا دیا۔ دوسروں کی نہ سننا بہت بڑا عیب ہے، اس کا نتیجہ بربادی اور ہلاکت ہے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورتحال کی خبر ہوئی تو آپ نے محسوس کیا کہ فیصلے کی گھڑی آ پہنچی، اور اگر اس وقت ہمت کا ثبوت نہ دیا گیا تو تحریک اسلامی ہمیشہ کے لیے بے جان ہو جائے گی اور سر اٹھانے کا پھر کوئی موقع نہ مل پائے گا۔ مدینہ میں آئے ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئے، مہاجرین بے سر و سامان، انصار ابھی نہ آزمودہ، یہودی مخالفت پر کمر بستہ، خود مدینہ کے مشرکوں اور منافقوں کا خطرہ۔ ایسے میں اگر قریش مدینہ پر حملہ آور ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت کا خاتمہ ہو جائے، لیکن اگر وہ حملہ بھی نہ کریں، صرف اپنے زور سے قافلے کو ہی بچا کر نکال لے جائیں اور مسلمان دب کے بیٹھے رہیں، تب بھی مسلمانوں کی ایسی ہی اکھڑے گی کہ عرب کا بچہ بچہ ان پر دلیر ہو جائے گا اور پھر پورے ملک کی سرزمین ان کے لیے تنگ ہو جائے گی۔ آس پاس کے جتنے قبیلے ہیں قریش کے اشاروں پر ناچنے لگیں گے، مدینہ کے مشرکین بالکل بے باک ہو جائیں گے اور یہودی اور منافقین علی الاعلان سر اٹھائیں گے، پھر مدینہ میں جینا مشکل ہو جائے گا۔
مسلمانوں کا کوئی روب اور اثر نہ ہوگا، جو چاہے گا ان کو مارے گا اور مال و آبرو پر بے تامل ہاتھ ڈالے گا۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم کیا کہ جو بھی طاقت میسر ہے اسے لے کر نکلیں گے اور میدان میں فیصلہ کریں گے کہ جینے کا بلبوتا کس میں ہے۔ یہ ارادہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور ساری صورتحال سامنے رکھ دی کہ ایک طرف شمال میں تجارتی قافلہ ہے اور دوسری طرف جنوب سے قریش کا لشکر آ رہا ہے، بتاؤ کدھر چلنے کا خیال ہے؟ جواب میں ایک بڑے گروہ نے کہا قافلے کی طرف، لیکن پیش نظر تو کچھ اور تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سوال دہرایا۔ اس پر حضرت ابوبکر اٹھے اور انہوں نے بہت ہی جانثارانہ تقریر کی۔ پھر حضرت عمر اٹھے اور انہوں نے بھی بہت عمدہ اور پرجوش تقریر کی۔ اس کے بعد عمروں کے بیٹے مقدار کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، جدھر رب کا حکم ہے اسی طرف چلیے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ بنی اسرائیل نے تو اپنے نبی سے کہا کہ آپ اور آپ کا خدا جائیں اور جنگ کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، لیکن ہم ایسے کہنے والے نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ چلیے آپ اور آپ کا خدا جنگ کیجئے، جب تک ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش میں ہے ہم بھی آپ کے ساتھ ہو کر جنگ کریں گے۔ پیارے نبی نے یہ تقریر سنی تو چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقدار کی تعریف کی اور دعا دی، پھر فرمایا، لوگو تم بھی کچھ بولو۔ انصار سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہماری طرف ہے۔ وجہ یہ تھی کہ انصار کے لیے یہ پہلا موقع تھا، اس سے پہلے وہ کسی مہم میں شریک نہ ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ جو مدینہ کے معزز لوگوں میں تھے اٹھے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، شاید اشارہ ہماری طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ حضرت سعد نے کہا، میں اس وقت سارے انصار کی طرف سے بول رہا ہوں، اللہ کے رسول، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کو سچا سمجھا ہے، ہم نے گواہی دی ہے کہ آپ کی باتیں حق ہیں، ہم آپ کی اطاعت کا عہد بھی کر چکے ہیں۔ اللہ کے نبی، اب آپ نے جس کام کا ارادہ فرمایا ہے بے جھجک اس کے لیے قدم بڑھائیں۔ خدا کی قسم، اگر آپ ہمیں لے کر سمندر میں کود پڑیں تو بھی ہم بخوشی تیار ہیں، ہم میں کوئی پیچھے رہنے والا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے تامل جس سے چاہیں صلح کیجیے اور جس سے چاہے جنگ کیجیے، پھر ہماری دولت بھی آپ کے قدموں پر ہے، جتنی چاہیں لے لیجیے، کیونکہ جتنی ہی زیادہ آپ لیں گے ہمیں اتنی ہی زیادہ خوشی ہوگی۔ میں اس راستے پر کبھی نہیں گیا ہوں، نہ اس کے بارے میں کوئی واقفیت ہے، لیکن ہم دشمن سے بھاگنے والے نہیں، ہم تو میدان جنگ کے شیر ہیں، مقابلے میں ڈٹ جانے والے ہیں۔ امید ہے کہ ہم بہادری کے ایسے ایسے جوہر دکھائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ یہ خلوص اور محبت سے بھری ہوئی تقریر تھی۔ پیارے نبی نے یہ تقریر سنی تو بے حد خوش ہوئے۔ چنانچہ آپ نے حضرت سعد کا شکریہ ادا فرمایا اور دعا دی۔ حضرت سعد کی تقریر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا نام لے کر چل پڑو، اس کی رحمتیں تمہارے ساتھ ہیں، اس نے مجھ سے بڑے گروہ کا وعدہ کیا ہے، باخدا مجھے تو دشمنوں کی قتل گاہیں نظر آ رہی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو دشمنوں کی قتل گاہیں بتائیں کہ فلاں شخص اس جگہ قتل ہوگا اور فلاں آدمی اس جگہ دم توڑے گا۔ یہ سن کر لوگ سمجھ گئے کہ اب قافلہ ہاتھ نہیں آئے گا، اب جنگ ہی ہو کر رہے گی۔ ہجرت کا دوسرا سال تھا، رمضان کا مہینہ تھا۔ مدینے سے 1 میل پر ایک مقام ہے بئر ابی امبا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو فوج کا جائزہ لیا اور جو کم عمر تھے ان کو واپس کر دیا۔ پھر وہاں سے روانہ ہو گئے اور بدھ کی رات میں روحا پہنچے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آخری رکوع سے فارغ ہوئے تو کافروں پر لعنت بھیجی۔ پھر فرمایا، خدایا ابو جہل اس امت کا فرعون ہے، اسے زندہ نہ چھوڑ۔ اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول جنگ کے مطابق فوج کو ترتیب دی۔ مہاجرین کا علم حضرت مصعب بن عمیر کو عطا فرمایا، خزرج کا علم حضرت حباب بن منذر کو عنایت فرمایا اور اوس کا علم مقدار حضرت سعد بن معاذ کو بنایا۔ پھر پیارے نبی ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھے، ان کی تعداد کل 313 تھی، ساتھ میں 70 اونٹ اور 3 گھوڑے بھی تھے۔ بدر کے پاس پہنچ کر آپ رک گئے اور علی، زبیر اور سعد بن وقاص کو بھیجا کہ خبر لائیں۔ ایک پہاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، اس پہاڑی کے پاس ایک کنواں ہے، وہاں جا کر دیکھو، شاید قریش کے بارے میں کچھ معلوم ہو۔
یہ لوگ وہاں پہنچے تو قریش کے آدمی پانی پی رہے تھے۔ ان میں 2 غلام بھی تھے۔ یہ لوگ سمجھے کہ یہ ابو سفیان کے غلام ہیں، چنانچہ فوراً انہیں گرفتار کر لیا اور بقیہ لوگ فرار ہو گئے۔ یہ لوگ اپنی فوج میں پہنچے تو ایک شخص زور سے چیخا، قریش کے لوگوں، مسلمانوں نے تمہارے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا اور انہیں اپنی فوج میں بھگا لے گئے۔ یہ سننا تھا کہ کافروں پر بجلی گر گئی۔ غصے سے وہ بوکھلا گئے اور پوری فوج میں ایک کھلبلی مچ گئی۔ ادھر حضرت علی وغیرہ نے غلاموں کو ساتھ لیا اور اپنی فوج میں لوٹ آئے۔ وہاں پہنچ کر یہ لوگ ان دونوں سے ابو سفیان کا حال پوچھنے لگے۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہمیں ابو سفیان کی خبر نہیں، ہم تو قریش کو پانی پلانے والے ہیں۔ تو یہ لوگ انہیں مارتے اور جب وہ دونوں کہتے کہ ہم لوگ ابو سفیان کے غلام ہیں تب انہیں چھوڑ دیتے۔ پیارے نبی اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، وہ دونوں سچ بتاتے ہیں، تب تم مارتے ہو، اور جھوٹ بولتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہو۔ خدا کی قسم یہ دونوں سچ کہہ رہے ہیں، یہ دونوں واقعی قریش کے سکے ہیں۔ پھر آپ نے دونوں سے فرمایا، کچھ ابو سفیان کے بارے میں بتلاؤ۔ دونوں غلام بولے، ابو سفیان کو ہم لوگوں نے نہیں دیکھا، ان کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ پیارے نبی نے فرمایا، اچھا قریش کہاں ہیں؟ دونوں غلام بولے، بس کچھ ہی دور۔ پیارے نبی نے فرمایا، لشکر میں کتنے سپاہی ہیں؟ دونوں غلام بولے، باخدا وہ تو بہت زیادہ ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا، روز کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ دونوں غلام بولے، ایک دن 9، ایک دن 10۔ یہ سن کر پیارے نبی ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، دشمن 900 اور 1000 کے درمیان ہیں۔ پھر فرمایا، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہاری طرف ڈال دیا ہے۔ پیارے نبی نے ساتھیوں سے فرمایا، کس جگہ ٹھہرنا مناسب رہے گا؟ حباب بن منظر نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آگے بڑھ کر پانی پر قبضہ کر لیا جائے، وہاں کے بارے میں مجھے خوب واقفیت ہے۔ ایک ایک کنواں میری نظر میں ہے۔ ایک کنواں تو ایسا ہے جو کبھی خشک ہی نہیں ہوتا، پانی بھی بلا کا شیریں ہے۔ وہاں ایک حوض بنا کر پانی سے بھر دیں گے، پھر خوب پئیں گے اور ڈٹ کر لڑیں گے، اور آس پاس کے جتنے کنویں ہیں سب کو بیکار کر دیں گے۔ وہ چاہتے تھے کہ پانی کا پہلے سے انتظام کر لیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن اس پر قبضہ کر لیں اور پھر پریشانی اٹھانی پڑے۔ حباب کا مشورہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حباب تمہاری رائے بہت خوب ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھے، جانثار ساتھی بھی ساتھ تھے۔ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پر قبضہ کر لیا اور حباب نے جو جو کہا اسی پر عمل ہوا۔ قسمت سے اسی رات بارش ہو گئی۔ زمین چونکہ ریتلی تھی، ساری ریت جم گئی اور چلنا پھرنا آسان ہو گیا۔ جگہ جگہ پانی کو روک کر چھوٹے چھوٹے حوض بھی بنا لیے گئے، جن میں مسلمانوں نے خوب نہایا دھویا اور بالکل تازہ دم ہو گئے۔ اس کے برعکس قریش کی طرف زمین چونکہ نرم اور نشیبی تھی، ان کے لیے پانی جم کر کیچڑ بن گیا اور چلنا پھرنا ان کے لیے وبال جان ہو گیا۔ اس طرح یہ بارش مسلمانوں کے لیے رحمت بن گئی اور دشمن کے لیے عذاب۔ پیارے نبی نے عمار بن یاسر اور عبداللہ بن مسعود کو دشمنوں کی طرف بھیج دیا کہ وہاں جا کر حالات کا جائزہ لیں۔ دونوں جا کر وہاں گھومے پھرے، پھر حالات کا پتہ چلایا اور لوٹ گئے۔ آ کر انہوں نے بتایا کہ دشمنوں کا خوف سے برا حال ہے اور بارش بھی لگاتار جاری ہے۔ سعد بن معاذ نے کہا، ایک ٹیلے پر حضور کے لیے خیمہ نصب کر دیا جائے، اس طرح پورا میدان جنگ آپ کی نظروں میں رہے گا، ضرورت کے وقت سایہ بھی مل سکے گا، آرام کو دل چاہا تو آرام بھی فرما لیں گے، دعا اور نماز کی خواہش ہوئی تو اس کے لیے بھی بہتر رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور ایک خیمہ نصب ہو گیا۔ پیارے نبی میدان جنگ میں تشریف لے گئے، خاص ساتھی بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے قریش کے سرداروں کا نام لیا اور فرمایا، فلاں اس جگہ قتل ہوگا اور فلاں اس جگہ دم توڑے گا۔ جنگ کے بعد دیکھا گیا تو ہر ایک کی لاش اسی جگہ ملی، کوئی بھی اپنی جگہ سے آگے پیچھے نہ تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوج میں تشریف لائے اور فوج کی صف آرائی کی اور ایک ماہر جنگ کی طرح اس کو ترتیب دیا۔ پھر میدان جنگ میں تشریف لائے اور وہاں پہنچ کر ایک تقریر کی۔ تقریر بہت جوشیلی تھی۔ حمد و ثنا کے بعد فرمایا، پیارے بھائیو، میں تمہیں ان چیزوں پر ابھارتا ہوں جن پر اللہ نے ابھارا ہے، اور ان چیزوں سے روکتا ہوں جن سے اللہ نے روکا ہے۔ اللہ بڑی شان والا ہے، حق کا حکم دیتا ہے، سچائی کو پسند کرتا ہے اور بھلائی کرنے والوں کو اونچا رتبہ دیتا ہے۔ اسی سے وہ یاد کیے جاتے ہیں اور اسی سے ان کے درجے بڑھتے ہیں۔ اس وقت تم حق کی منزل میں پہنچ چکے ہو،
جہاں وہی کام مقبول ہوتا ہے جو صرف اللہ کے لیے کیا جائے۔ اس موقع پر تم صبر سے کام لو کیونکہ یہ جنگ کا موقع ہے۔ جنگ کے موقع پر صبر سے اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے، پریشانی اور بے چینی دور ہو جاتی ہے۔ آخرت میں بھی یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ تمہارے اندر اللہ کا نبی موجود ہے جو تمہیں برائیوں سے ہوشیار کرتا ہے اور بھلائیوں کا حکم دیتا ہے۔ دیکھو آج تم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہونے پائے جس سے اللہ بیزار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ، تمہاری اپنے سے جو بیزاری ہے اللہ کی بیزاری اس سے بڑھ کر ہے۔ اللہ نے تمہیں جو کتاب دی ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو، تمہیں جو نشانیاں دکھائی ہیں ان پر دھیان رکھو۔ ذلت کے بعد تم کو جس سے عزت ملی ہے اس سے غافل نہ ہو، اس سے اللہ خوش ہوگا۔ آج اللہ تم کو دیکھنا چاہتا ہے، اس موقع پر تم اخلاص اور جاں بازی کا ثبوت دو۔ خدا کی رحمت تم پر چھا جائے گی اور اس کی مغفرت کا سایہ تم پر ہوگا۔ اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، اس کی باتیں بالکل سچی ہیں، اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ ہم اور تم سب اسی کے دم سے ہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ساری دنیا اسی کے حکم سے قائم ہے، وہی ہمارا سہارا ہے، اسی کو ہم نے مضبوطی سے پکڑا ہے، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، وہی ہماری پناہ گاہ ہے۔ اللہ میری اور تم مسلمانوں کی مغفرت کرے۔ قریش نے عمرو بن وہب کو بھیجا کہ مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ لگائے اور ان کے حالات معلوم کرے۔ چنانچہ وہ چھپ کر گیا اور گھوم پھر کر جائزہ لیا۔ پھر آ کر اس نے قریش سے کہا مسلمان 300 کے قریب ہیں، ساتھ میں 70 اونٹ اور 3 گھوڑے بھی ہیں۔ پھر اس نے کہا قریشی بھائیو، مصیبتیں موت لاتی ہیں، مدینہ کے اونٹ موت کی سواریاں ہیں۔ سن لو، تم کو ایسے لوگوں سے پالا پڑا ہے جو تلواروں کی گود میں پلے ہیں۔ دیکھتے نہیں وہ چپ چاپ رہتے ہیں، کچھ بولتے نہیں لیکن سانپوں کی طرح ڈستے ہیں۔ باخدا میں تو سمجھتا ہوں کہ ان میں سے جو بھی مرے گا ہم میں سے ہر ایک کو مار کے مرے گا۔ بتاؤ اگر اتنے ہی آدمی ہم میں سے مر گئے تو زندگی کا کیا لطف رہ جائے گا؟ اس لیے ابھی سے سوچ لو۔ قریش کو عمیر کی باتوں پر یقین نہ آیا، اس لیے انہوں نے دوسرے آدمی کو بھیجا۔ وہ آدمی چھپ چھپا کر اسلامی فوج کے قریب پہنچا اور گھوڑے پر بیٹھ کر چاروں طرف چکر لگایا۔ پھر اس نے آ کر کہا خدا کی قسم وہ لوگ کوئی ایسے طاقتور نہیں، تعداد میں بھی بہت کم ہیں، ہتھیاروں سے بھی خالی ہیں، لیکن ایک بات ہے، وہ مرنے کے لیے آئے ہیں، وہ اب لوٹ کر گھر نہیں جانا چاہتے۔ تلوار ہی ان کی کل طاقت ہے اور تلواریں ہی ان کی پناہ گاہیں۔ اب تم خود سوچ لو۔ یہ باتیں سن کر کچھ لوگ کانپ اٹھے اور حوصلے ان کے پست ہو گئے، چنانچہ انہوں نے لوٹنے کا ارادہ کر لیا۔ کچھ اور لوگوں کو بھی سمجھایا، وہ لوگ بھی تیار ہو گئے۔ اس طرح یہ لوگ مکہ لوٹ آئے۔ پھر قریش کی فوج سامنے آئی، ہر سپاہی سر سے پیر تک لوہے میں غرق تھا۔ یہ عجیب منظر تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی خضوع کا عالم تھا، دونوں ہاتھ پھیلا کر فرماتے اے اللہ، یہ قریش کے لوگ ہیں، یہ غرور سے اکڑتے ہوئے تجھ سے لڑنے آئے ہیں، یہ تیرے دین کی مخالفت پر کمر کسے ہوئے ہیں، تیرے رسول کو ناکام کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، تو نے مدد کا وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو پورا کر۔ اے اللہ، تو نے مجھ سے ثابت قدم رہنے کے لیے کہا ہے اور بڑے گروہ کا وعدہ کیا ہے، بے شک تو وعدہ پورا کرنے والا ہے۔ بے خودی کا عالم تھا کہ چادر کندھوں سے گر پڑتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تک نہ ہوتی۔ کبھی سجدے میں گر پڑتے اور فرماتے خدایا اگر آج یہ جانیں مٹ گئیں تو قیامت تک تیری پرستش نہ ہوگی۔ ایک طرف پیارے نبی کا یہ انداز تھا اور دوسری طرف اللہ آپ کی مدد میں مصروف تھا اور حکمت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بڑھا رہا تھا۔ ابھی آپ راستے ہی میں تھے اور دشمنوں کی تعداد سے بالکل بے خبر تھے کہ اللہ نے دشمن کی فوج کو خواب میں دکھایا۔ خواب میں اندازہ ہوا کہ دشمن تھوڑے ہی ہیں۔ اس سے آپ کا حوصلہ بڑھا اور دل کو اطمینان نصیب ہوا۔ مسلمانوں نے سنا تو ان کی ہمت بھی بڑھ گئی اور وہ بے کھٹک بڑھتے چلے گئے۔ پھر جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو کافر مسلمانوں کو کم نظر آئے اور مسلمان کافروں کو تھوڑے دکھائی دیے۔ اس طرح دونوں کے دل بڑھے اور دونوں میدان جنگ میں اتر آئے۔ پھر جنگ چھڑی تو مسلمان تو کافروں کو بہت نظر آنے لگے، لیکن کافر مسلمانوں کو کم ہی دکھائی دیے۔ اس سے کافروں کے حوصلے تو پست ہو گئے اور وہ خوف اور گھبراہٹ سے بدحال ہو گئے، لیکن مسلمانوں کی ہمت اور بڑھ گئی اور وہ بڑھ بڑھ کر کافروں کو مارنے لگے۔ ذیل کی آیتوں میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔
إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو رآكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور۔ یاد کرو جب اے نبی اللہ تمہیں خواب میں انہیں تھوڑا کر کر دکھا رہا تھا، اور اگر کہیں وہ انہیں زیادہ دکھا دیتا تو ضرور اے ایمان والو تم ہمت ہار بیٹھتے اور اس لڑائی کے معاملے میں باہم جھگڑنے لگ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا، بلا شبہ وہ سینوں تک کا حال جانتا ہے۔ اور یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو اللہ انہیں تمہاری نگاہوں میں تھوڑا دکھا رہا تھا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے دکھا رہا تھا، تاکہ جو بات ہونی تھی اللہ اسے پورا کر دے، اور سارے معاملے میں اللہ ہی کی طرف پلٹتے ہیں۔ قریش کے کچھ لوگ بڑھے کہ مسلمانوں کے حوض سے پانی پئیں۔ مسلمانوں نے دیکھا تو انہیں بھگانا چاہا، مگر پیارے نبی نے فرمایا، پی لینے دو، جو بھی پی لے گا وہ زندہ بچ کر نہ جا سکے گا۔ لڑائی اس طرح شروع ہوئی کہ ابو جہل نے عامر بن حضرمی کو، جسے اپنے بھائی کے خون کا دعویٰ تھا، للکارا۔ اس نے کہا، خون کا بدلہ سامنے ہے، کھڑے ہو کر قوم سے دہائی دو۔ چنانچہ عامر عرب کے دستور کے مطابق ننگا ہو گیا اور پکارا، وعمرہ وعمرہ، ہائے عمرو ہائے عمرو۔ اس سے تمام فوج میں آگ لگ گئی اور جنگ شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے عامر بن حضرمی آگے بڑھا۔ مقابلے میں حضرت عمر کا غلام موہجہ سامنے آئے۔ عامر بن حضرمی نے بڑھ کر انہیں قتل کر دیا۔ اس طرح غزوہ بدر میں سب سے پہلے موہجہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ اس کے بعد عتبہ سینہ تان کر لشکر سے باہر آیا، یہی لشکر کا سردار بھی تھا، ساتھ میں اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید بھی آگے بڑھے۔ ادھر مقابلے میں 3 انصاری جوان نکلے۔ پیارے نبی کو یہ دیکھ کر خیال آیا کہ یہ کفر و اسلام کی پہلی جنگ ہے، اس جنگ میں پہلے انصار جان کی بازی لگائیں، یہ مناسب نہیں، پہلے مہاجرین کو ہتھیلی پر جان رکھ کر آگے بڑھنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اپنی قوم اور رشتے کے لوگ ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، بنی ہاشم، یہ لوگ باطل کے نام پر اکٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ حق کے نور کو مٹا دینا چاہتے ہیں، اٹھو اس حق کے نام پر جان دو جسے تمہارے نبی لے کر آیا ہے۔ یہ سن کر علی، حمزہ اور عبیدہ میدان میں آئے۔ عتبہ نے اپنے بیٹے سے کہا، ولید آگے بڑھو۔ ولید کے مقابلے میں آنا تھا کہ حضرت علی نے بڑھ کر اسے قتل کر دیا۔ پھر عتبہ خود بڑھا، حضرت حمزہ نے بڑھ کر اسے قتل کر دیا۔ پھر شیبہ آگے بڑھا، مقابلے میں حضرت عبیدہ آئے۔ شیبہ نے انہیں زخمی کر دیا اور ان کی پنڈلی کٹ کر الگ ہو گئی۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ نے یہ حال دیکھا تو فوراً آگے بڑھے اور شیبہ کو ٹھنڈا کر دیا۔ پھر حضرت عبیدہ کو کندھے پہ ڈال کر پیارے نبی کی خدمت میں لائے۔ کچھ دنوں میں حضرت عبیدہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب عام حملہ شروع ہو گیا۔ پیارے نبی نے ساتھیوں کو للکارا، بڑھو جنت کی طرف جس کی کشادگی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ عمیر بن حمام نے جنت کی خوشخبری سنی تو اچھل سے پڑے، ہائیں بائیں، جنت میں پہنچنے میں بس اتنی ہی دیر ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں۔ چنانچہ اس وقت وہ کھجور کھا رہے تھے، مگر جنت کی خوشبو پا لینے کے بعد اس کھجور میں کیا مزہ مل سکتا تھا، فوراً اس کو پھینکا اور دشمن کی صف میں گھس گئے۔ کچھ دیر جان بازی کے ساتھ لڑتے رہے، پھر شہید ہو گئے۔ جنگ زوروں پر تھی اور دونوں طرف سے حملے ہو رہے تھے کہ پیارے نبی نے ایک مٹھی ریت لی اور دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا، شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ، منہ کالے ہوں منہ کالے ہوں۔ نبی کا ہاتھ تھا اور خدا کی قدرت، یہ مٹھی بھر ریت عذاب بن کر فوج میں پھیل گئی اور دشمنوں کی آنکھوں میں اٹک گئی۔ چنانچہ دشمن اپنی آنکھیں ملنے لگے اور مسلمان پورے زور و شور سے ان پر ٹوٹ پڑے اور قتل کا بازار گرم کر دیا۔ آخر کار دشمنوں کی ہار ہوئی اور مسلمانوں کی جیت ہوئی، حق کو فتح ہوئی اور باطل کو شکست ہوئی۔ ابھی جنگ جاری ہی تھی کہ عبدالاسود کے بیٹے اسود نے کہا، جو قبیلہ مخزوم کا آدمی تھا، خدا کی قسم میں تو مسلمانوں کے حوض کا پانی پیوں گا یا اسے بیکار کر دوں گا، ورنہ مجھ پر جینا حرام۔ چنانچہ وہ تیزی سے لپکا اور حوض کے قریب آ گیا۔ حضرت حمزہ پاس ہی کھڑے تھے، بجلی کی طرح جھپٹے اور تلوار کا وار کیا۔ چونکہ وار سخت تھا، ایک پیر کٹ کر الگ ہو گیا۔ اب وہ گھسٹ کر حوض میں جا پڑا اور دوسرے پیر سے اس کو توڑ بھی دیا اور اس کا پانی بھی پیا۔ حضرت حمزہ بھی پھر لپکے اور بڑھ کر ایک اور وار کیا۔ دیکھا گیا تو اب وہ بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ جنگ ختم ہوئی تو پیارے نبی نے فرمایا، دیکھو ابو جہل کہاں ہے، وہ بھی کہیں پڑا ہوگا۔
چنانچہ عبداللہ بن مسعود اس کی تلاش میں نکلے، دیکھا تو وہ ایک جگہ پڑا دم توڑ رہا تھا۔ عبداللہ بن مسعود نے گردن پر پیر رکھا اور سر الگ کر کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اس طرح کفر و شرک کے بہت سے علمبردار مارے گئے اور قریش کے بہت سے سرداروں کے سر قلم ہوئے۔ قتل ہونے والے 70 تھے اور قید ہونے والے بھی 70۔ مسلمانوں میں 14 شہید ہوئے، 6 مہاجر تھے اور 8 انصاری۔ مارے جانے والے دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے ہر ایک کو الگ الگ دفن کرنا مشکل تھا۔ وہیں ایک چوڑا کنواں تھا، تمام لاشیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں ڈلوا دیں، پھر اسے برابر کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک کا نام لے لے کر پکارا اور فرمایا، کتنے برے رشتہ دار نکلے تم! میں نے اپنے رب کا وعدہ سچا پایا، کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ تم نے مجھے جھوٹا سمجھا، اوروں نے مجھے سچا جانا۔ تم نے مجھے بے وطن کر دیا، دوسروں نے مجھے پناہ دی۔ تم نے مجھے جنگ کی، غیروں نے میری مدد کی۔ ساتھیوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جو لوگ مر چکے ہیں ان سے آپ فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو اب معلوم ہو گیا کہ رب کا وعدہ سچا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کی لاش کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، یہ تو فرعون سے بھی زیادہ سرکش نکلا۔ فرعون کو اپنی ہلاکت کا یقین ہوا تو اس نے اللہ کو یاد کیا، مگر اس کو ہلاکت کا یقین ہوا تو اس نے لات و عزا کو پکارا۔ لڑائی ختم ہو گئی تو پیارے نبی نے زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ کو مدینہ دوڑا دیا کہ لوگوں کو فتح کی خوشخبری سنائیں۔ فتح کی خوشخبری سنتے ہی مسلمان اچھل سے پڑے، لیکن منافق اور یہود، وہ تو غم سے پیلے پڑ گئے۔ مال غنیمت تقسیم ہونے کا وقت آیا تو مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا اور ان میں باہم کچھ باتیں ہونے لگیں۔ جوان بولے، مال غنیمت کے حقدار تو ہم ہیں، کیونکہ ہم نے ہی دشمن کو ہرایا اور ہم نے جان پر کھیل کر میدان جیتا ہے۔ بوڑھے بولے، سچ پوچھو تو اس کے حقدار ہم ہیں کہ ہم نے ہی تمہاری حفاظت کی ہے اور ہم نے ہی پیچھے سے دشمن کو روکا ہے۔ سعد بن معاذ نے کہا، اللہ کے رسول، کیا شہ سواروں کا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا کمزوروں کا؟ پیارے نبی نے فرمایا، ارے میاں، کمزوروں ہی کی وجہ سے تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ پہنچے، ساتھ میں خدا کا یہ پیغام بھی لائے، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ اے نبی، تم سے لوگ انفال یعنی مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو انفال اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ تم تو اللہ کے نافرمانی سے بچو اور اس کی ناخوشی سے ڈرو اور آپس کے تعلقات ٹھیک رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ اسی وقت رسول خدا کی طرف سے اعلان ہوا، جس نے کسی کو مارا ہے وہ اس کے سامان کا مالک ہے، جس نے کسی کو قید کیا ہے وہ قیدی اسی کا ہے، اور جو کچھ میدان میں ملا یا بغیر لڑائی کے ہاتھ آیا ہے وہ سب کا ہے۔ یہ سن کر سب نے سر جھکا دیا اور مارے غنیمت کو پیارے نبی پر چھوڑ دیا کہ جیسے چاہیں خدا کی ہدایت کے مطابق تقسیم فرمائیں۔ قیدیوں کا کیا ہوگا؟ حضور نے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ حضرت عمر بولے، کفر اور سرکشی کی سزا میں انہیں قتل کیا جائے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، اللہ کے رسول، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہی بھائی بند ہیں جنہیں آج اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بس میں کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں مارا نہ جائے بلکہ ان سے فدیہ لے لیا جائے، اس سے آئندہ جنگ کے لیے بھی کچھ سامان ہو جائے گا، پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے اور کل یہی آپ کے دست و بازو بن جائیں۔ رسول خدا نے حضرت ابوبکر کی رائے پسند فرمائی، چنانچہ جو لوگ فدیہ دے سکتے تھے ان سے فدیہ لیا گیا، اور جو لوگ غریب اور نادار تھے لیکن پڑھے لکھے تھے ان کے ذمہ تعلیم کا کام کیا گیا کہ مدینہ کے 10 لڑکوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں، اور جو لوگ جاہل تھے انہیں ویسے ہی چھوڑ دیا گیا۔ پیارے نبی کامیاب و فتح یاب ہو کر مدینہ لوٹے اور شہر میں وداع کی گھاٹی سے داخل ہوئے۔ اس وقت جذبات شکر سے آپ کا سینہ لبریز تھا۔ غزوہ بدر کا انجام سامنے آیا تو مشرکوں کے حوصلے پست ہو گئے، منافقین کے دل سہم گئے اور مدینہ کے یہود مسلمانوں سے دبنے لگے۔ بہت سے کٹر دشمن اسلام لے آئے۔ اس جنگ میں کتنی ہی عورتیں بیوہ ہو گئیں اور کتنی ہی مائیں سوگوار ہو گئیں، چنانچہ اس کے غم میں انہوں نے اپنے بال بھی کٹوا ڈالے اور تقریباً 1 ماہ تک گھر گھر ماتم رہا۔ قریش کی اتنی جانیں ضائع ہوئیں، نہ جانے کتنی دولت مٹی میں مل گئی، شکست سے ان کی عزت و شوکت بھی آنچ آ گئی۔ اس کا قریش کو سخت صدمہ تھا۔ عمیر بن وہب اسلام کا ایک کٹر دشمن تھا۔
وہ اور صفوان بن امیہ دونوں ایک روز حجر میں بیٹھے اور بدر کا ماتم کر رہے تھے۔ صفوان نے کہا، خدا کی قسم اب زندگی میں کوئی لطف نہیں۔ عمیر نے کہا، سچ کہتے ہو، میں قرض سے دبا جا رہا ہوں اور بچوں کا خیال بھی ستا رہا ہے، ورنہ میں تو محمد کی جان لے کر چھوڑتا، میرا بیٹا بھی تو وہیں قید ہے۔ صفوان نے کہا، تم قرض کی فکر نہ کرو، بچوں کی طرف سے بھی بے غم ہو جاؤ، میں ان کا ذمہ دار ہوں۔ چنانچہ عمیر مدینہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ تلوار بھی گردن سے لٹک رہی تھی۔ وہاں پہنچ کر وہ مسجد میں داخل ہوا کہ اپنا کام کرے۔ اس نے اتفاق سے حضرت عمر کی نگاہ پڑی، دیکھتے ہی انہوں نے تیور بھانپ لیے اور گلا دبائے اسے حضور کی خدمت میں لائے۔ حضور نے فرمایا، عمیر کیا ارادہ ہے؟ عمیر بولا، بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا، تلوار کا کیا کام ہے؟ عمیر نے کہا، برا ہو تلواروں کا، آخر بدر میں یہ کس کام آئیں؟ آنے لگا تو اس کی طرف ذہن نہ گیا، حالانکہ وہ میری گردن میں تھی۔ حضور نے فرمایا، عمیر سچ سچ بتاؤ، کیوں آئے ہو؟ عمیر نے کہا، میں بیٹے ہی کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا، ہجر میں صفوان سے کیا بات طے ہوئی تھی؟ عمیر سناٹے میں آ گیا، کیا بات طے ہوئی ہے؟ حضور نے فرمایا، تم نے اس سے میرے قتل کا وعدہ کیا ہے، اس شرط پر کہ وہ تمہارا قرض ادا کرے اور تمہارے بچوں کا ذمہ لے لے۔ سن لو، اللہ یہ ہونے نہ دے گا۔ عمیر بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے سچے ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اور اب عمیر مسلمان تھے۔ پیارے نبی نے ساتھیوں سے فرمایا، اپنے بھائی کو قرآن پڑھاؤ اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو۔ پھر عمیر لوٹ کر مکہ آئے اور جو لوگ پیارے نبی کے قتل کی خبر سننے کے لیے بےتاب تھے، اب انہوں نے عمیر کے اسلام کی خبر سنی۔ مکہ پہنچ کر وہ اسلام پھیلانے میں لگ گئے اور لوگوں کو آپ کی پیروی پر ابھارنے لگے۔ بہت سے لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام بھی لائے۔